رات کا آخری پہر تھا اور ہر سو ہاک کا عالم۔ ایسے میں سرتا پیر سیاہی میں لپٹا ایک وجود پوش علاقے میں موجود دھیمی روشنیوں سے منور اس گھر میں لان کی دیوار پار کرتا داخل ہوا۔ سیاہ بوٹوں میں قید قدموں کی دھیمی چاپ سبز گھاس سے گھچی زمین پر چھوڑتے اگلے چند ہی لمحوں میں وہ پائپ کی مدد سے اس مخصوص کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جہاں اس کا ہدف موجود تھا۔ گلاس وال کھلی دیکھ اس نقاب پوش کی سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی۔ کمرے میں موجود وجود کی غیر موجودگی سے آشنا وہ کمرے میں داخل ہوتا، دیوار گیر الماری کی جانب بڑھتا، دونوں پٹ وا کر گیا۔ الماری میں موجود تجوری دیکھ اس کے نقاب میں چھپے انابل لب مبہم انداز میں ڈھلے۔ اگلے ہی پل وہ کاندھے پر لدے بیگ سے مختلف آلات نکالتا، مہارت سے ہاتھ چلاتے تجوری کا لاک کھولتے ان کاغذات تک رسائی حاصل کر چکا تھا جو اس کی رہائی کو جاتا واحد راستہ تھے۔ قبل اس کی وہ واپسی کے راہ گامزن ہوتا، ایک دھیمی مترنم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتے اس کے قدم جکڑ گئے۔ چچا سائیں، چچا سائیں کہاں ہیں آپ؟ مدھم آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور نقاب پوش کی تمام حسیات دروازے کی جانب مبذول ہوئی، جہاں سفید اور فیروزی امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ بالوں کو آزاد چھوڑے متناسب سراپے اور سرخ و سفید رنگت کی حامل سبز آنکھوں والی صنف نازک کو دیکھ سیاہی میں لپٹے مقدم کے دل نے بیٹ مس کی، جبکہ روما جو ریاض صاحب کی تلاش میں ان کے کمرے تک چلی آئی تھی، دروازے پر استادہ کھڑی خود سے کچھ دور موجود شخص کو دیکھتی تھوک نگل گئی۔ یک ٹک مقابل کو دیکھتی اس کی سبز آنکھیں اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات اور الماری کے وان سے ہوتی مقابل کے نقاب میں چھپے چہرے پر مرکوز ہوئی۔ دل نے زوروں سے دھڑکتے کچھ غلط انتہائی غلط ہونے کا اندیہ دیا۔ یہ چور ہے، چوری کر رہا تھا۔ اف خدایا، کس قدر غلط ٹائمنگ ہے میری۔ مصیبت مجھ تک نہیں، میں مصیبت تک خود پہنچ جاتی ہوں۔ اگر رد عمل دیا تو یہ مجھے ضرور بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیا کروں کیا کروں؟ ہاں، اندھی بن جاتی ہوں۔ ویسے بھی تو چاچا کی غیر قانونی کام کو دیکھ کر بھی مجھے اندیکھا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ٹکٹکی باندھے دیکھتی وہ ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بنتے اپنے بچاؤ کی راہ نکال گئی تھی۔ اس بات سے انجان کے نکاب میں چھپا مقدم اس کو یوں یکٹک دیکھنے پر جذب اس کا شکار ہوا تھا۔ ساتھ ہی خوف بھی آڑے آیا تھا کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے، لیکن سلام ہو ان قدموں کو جو ذرا برابر بھی ہلنے سے قاصر تھے۔ جانتے بھی ہیں آپ، میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مجھے یوں گدھے گھوڑوں کی طرح بھگاتے ہیں۔ اب اچھا لگتا ہے کہ ایک 19 سال کی لڑکی ایک 60 سالہ آدمی کی تلاش میں ماری ماری پھرے۔ خدا نخواستہ اگر میں کسی دیوار سے ٹکرا کر گر جاتی، مر جاتی تو ہاتھ دھو بیٹھتے نا آپ تمام جائیداد سے۔ دونوں ہاتھ ہوا میں معلق کرتے وہ راستہ ٹٹولنے کی اداکاری کرتے مقدم کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ مقدم کے ماتھے پر لہجے بھر کے لیے شکنوں کا جال بچھا، لیکن پھر سیاہ نگاہوں میں اطمینان امڑتا چلا گیا۔ شکر خدا کا یہ اندھی ہے، وگرنہ جیتی بازی ہار جاتا میں۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے خود سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی روما کی جانب دیکھا۔ سبز غلافی گھنیری جھالر سے مزین آنکھیں، پھولے پھولے سرخ رخسار یا قوتی لب جنہیں وہ مختلف اشکال میں ڈھالتے اپنے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ مقدم کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا، نگاہوں میں لوز سے مٹائی تھی۔ کون سا سستا پرفیوم لگایا آپ نے چچا سائیں؟ ناک کے بال تک جھلس کے میرے۔ مقدم کے نزدیک آتی وہ ناک سکیڑے کہتی اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے مقدم کے چہرے پر رکھ گئی۔ مقدم جو اپنے برانڈڈ کلون کی اس توہین پر جھلس کر رہ گیا تھا، روما کے ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس کرتا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا، لیکن روما کی اگلی حرکت اسے درد سے بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ اور روما بیگم جو مقدم کی لو دیتی نظروں کے سبب عجب احساسات میں مبتلا ہوئی تھی، ہاتھ کی انگلی پوری قوت کے ساتھ مقدم کی آنکھ میں گاڑ گئی۔ آہ! مقدم ایک چیخ کے ساتھ اس سے دور ہوا۔ اوپس! لگتا ہے غلطی سے آنکھ میں انگلی چلی گئی، لیکن چچا سائیں آپ کی آواز اس قدر جوان کیسے؟ زبان دانتوں تلے دباتے وہ آخر میں قدرے الجھن سے بولی، مصنوعی الجھن، کیونکہ میں تمہارا کھسٹ بوڑھا چچا نہیں ہوں۔ مقدم جو خاموشی سے وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، پیج و تاب کھاتا کلس کر کہتے اپنے سر مصیبت مول گیا۔ روما من ہی من میں مسکائی۔ پھر کون ہو تم؟ مصنوعی خوف چہرے پر سجائے دریافت کیا۔ میں مقدم اپنی سرخ آنکھ مسلتا اس کی جانب دیکھتے روانی میں کہنے ہی لگا تھا کہ خود پر جبر کر گیا۔ وہ اپنا نام آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں؟ یہ کیسا نام ہے؟ بکری ہو تم؟ روما نے بھویں ریز کی۔ نہیں بکرا ہوں،
مقدم نے کھا جانے والے انداز میں جواب دیا۔ روما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کون سی نسل کا؟ معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ اصل ارادہ تو مقابل کو زج کرنے کا تھا، اس قدر کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یہاں چوری کرنے سے خوف کھائیں۔ مقدم نے جبڑے بھینچے۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ بات سنو میری۔ درمیان میں حائل ایک قدم کی دوری مٹاتے وہ روما کے نزدیک آتا، اس کے بازو جکڑ گیا۔ دور رہ کر بھی سنا سکتے تھے، قوت بصارت سے محروم ہوں، سماعت سے نہیں۔ روما کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس قدر نزدیکی پر وہی مقدم دانت کچکچا گیا۔ اپنا یہ ٹر چلتا منہ بند رکھنا اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو، وگرنہ۔ روما کے چہرے پر جھکتا وہ اسے دھمکا ہی رہا تھا کہ روما اس کے لفظ اچک گئی۔ وگرنہ کیا؟ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے؟ چور ہو نا تم؟ چوری کرنے آئے تھے نا یہاں؟ روما کا دماغ بھنا اٹھا تھا۔ وہ اونچی آواز میں برداشت نہ کرے کجا کی دھمکی، جبکہ مقدم کے ضبط کا شرازہ بکھر سا گیا۔ میں غلط تھا، سرد لہجے میں کہا۔ کس لیے؟ روما الجھن اور اجنبے کا شکار ہوئی، جبکہ سبز آنکھیں مقابل کی سیاہ سرخ آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی، جہاں کوف، جھنجھلاہٹ اور تیش صاف واضح تھا۔ میں غلط تھا جو تمہیں نبینا جان کر تمہیں بے ضرر سمجھتے یہاں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہارا میرے ساتھ چلنا ہی بہتر ہے میرے لیے، مقدم سنسنی خیز لہجے میں کہتا روما کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتے اپنے کاندھے پر لاد گیا تھا، مانو اس کا وزن ٹوٹے پتے کی مانند ہو۔ وہ جو اس کی حالت سے حز اٹھا رہی تھی، اسے اچانک افتاد پر ہانک بنی گئی ثانیہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو اندھی ہوں، تمہیں آخر کیا نقصان پہنچاؤں گی؟ مقدم کو قدم گلاس وال کی جانب بڑھاتے دیکھ وہ اس کی پشت پر ناخنوں سے وار کرتی بدحواسی کے عالم میں چیخی۔ تم نہیں، لیکن تمہاری فراٹے بھرتی زبان ضرور میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہے، جیسے آج ابھی اس نے تمہارے لیے مشکل کھڑی کی، لٹل اینجل۔ مقدم اس کے یوں چلانے پر اسے کسی بے جان گڑیا کی مانند اپنے کاندھے سے اتارتے، اپنے سامنے کرتے، اس کی سبز ہراس آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہتا روما کو کچھ سمجھنے مزاحمت کرنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کی گردن کی مخصوص نس دباتا اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا۔ روما کا ہوش و خرچ سے بیگانہ وجود مقدم کی مضبوط بازو میں جھولا، جسے ماتھے پر شکل لائے بنا کسی قیمتی متاع کی مانند اپنے سینے میں بھیجتے وہ جیسے آیا تھا ویسے نکلتا چلا گیا۔ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک ہے مقدم؟ تمہیں منسٹر کے گھر سے ایک اہم فائل لانے کا کام سونپا گیا تھا، نہ کہ اس کی بھتیجی کو۔ شہر کراچی کی اس کچی آبادی میں موجود 2 کمروں کے اس چھوٹے سے مکان کے صحن میں کھڑے پولیس وردی میں ملبوس ایوب صاحب مقدم پر گرجے تھے، جو تخت پر نیم دراز سیب دانتوں سے کترتے اپنے عین سامنے موجود کرسی پر بندھی روما کو فرصت سے تک رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ کوئی راہ بچی ہی نہ تھی۔ آبیل مجھے مار کے مترادف یہ میرے گلے آ پڑی اور پھر مجھے اسے یہاں لانا پڑا۔ کاندھے اچکاتے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ ایوب صاحب نے پہلو بدلا۔ تمہارے بقول وہ اندھی ہے، اس کی موجودگی میں خاموشی کی چادر اوڑھ کر فرار ہو جاتے، اسے آخر کیا پتہ چلنا تھا؟ ایوب صاحب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا سر انجام کیا گیا مارکا ہے، اور اندھی سمجھ کر اسے بے ضرر سمجھنے کی غلطی نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ کینچی جیسے چلتی ہے زبان اس کی، یہ کسی کو بھی نیا پار لگا سکتی ہے۔ مقدم سلگ اٹھا تھا، روما کی حرکت اور لفظ یاد کرتے ایوب صاحب لب بھیج گئے کہ اسی اثنا میں روما قسمت آئی اور ان دونوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی، جو اب آنکھیں کھولے بارہا پلکیں جھپکتے اپنے مختلف حواس بحال کرنے کو کوشاں تھی، جبکہ روما جو سر میں اٹھتی درد کی شدید ٹیسوں کے سبب ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، خود کو رسیوں میں بندھا اس چھوٹے سے مکان میں 2 مردوں کے ہمراہ تنہا دیکھ بھجکا سی گئی۔ ایک نظر اس نے اپنے عین سامنے کھڑے ایوب صاحب پر ڈالی، ادھیڑ عمر شخص جس کے چہرے پر نم تاثرات رقم تھے، جبکہ دوسری نگاہ تخت پر براجمان مقدم پر، جس کے سلگتی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کا مرکز وہی تھی۔ سیاہ ریشمی بے فکری سے بکھرے بال، سیاہ دلکش آنکھیں، ستواں ناک، انابی لب، خشخشی داڑھی اور مجھے وہ جاذب خط و خال کا مالک وجیح مرد تھا، جو اس قدر کشیدگی بھرے ماحول میں بھی روما کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اب وہ مقدم کو پہچان چکی تھی، بھلا یہ سیاہ کٹور آنکھیں بھولنے والی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ تم چور، غنڈے، موالی، نکڑ پر بیٹھنے والی ٹھرکی شخص مجھے یہاں لے کر آئے ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ کھولو میرے ہاتھ، میں تمہیں… ارے مرد بنو مرد، اور
برابری کا مقابلہ کرو۔ یوں ایک لڑکی کو رسیوں سے جکڑ کر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں بتا دوں تمہیں، میں صنف نازک نہیں، صنف آہن ہوں۔ مار دھاڑ کر مربع بنا ڈالوں گی تمہارا۔ اندھے پن کا کھیل جاری رکھنے کا ارادہ باندھے وہ چاروں طرف نظریں گھماتے دانت پیستے ہوئے بولی، اور اس کی اس گوہر افشانیوں پر ایوب صاحب بھونک بنے مقدم کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مانو کہہ رہا ہو، دیکھا اس لڑکی کی گز بھر کی زبان۔ میں نے کہا کھولو مجھے۔ اور روما جس نے ان دونوں کے درمیان ہوتے اس نظروں کے تبادلے کو بخوبی دیکھا تھا، چیخی، چپ کرو لڑکی، کچر کچر بولتی رہتی ہو، زبان نہیں تھکتی تمہاری؟ مقدم اس کے یوں چیخنے پر ماتھے پر ناگواری کے بل لیے دھاڑا تھا۔ روما کا وجود مقابل کی اس دھاڑ پر لغزش کا شکار ہوا، لیکن ڈٹائی اب تک جوں کی توں تھی۔ نہیں، جس طرح تمہارا ضمیر تمہیں کچوکتا نہیں کسی غریب کے گھر چوری کرنے کے واسطے، بالکل اسی طرح میری زبان بھی نہیں تھکتی۔ دو بدو جواب دیا، اگر غریب سے تمہارا مطلب تمہارا وہ ٹھونڈ نکلا چاچا ہے تو خدا ایسا غریب ہر ایک کو بنا ہے۔ مقدم نے طنز کیا تھا۔ روما کی رنگت سلگ کر سرخ ہوئی۔ تم مجھے آزاد تو کرو ماڑا، ہم تمہارا دم پخت بنا دے تو ہمارا نام بدل دینا۔ روما کا طرز گفتگو بدلا تھا اور مقدم اس طرز گفتگو پر اٹھ بیٹھا تھا۔ تم پٹھان ہو؟ ایک بے سروپا سوال۔ نہیں نہیں، میں تو پنجابی ہوں، بس ذرا میری والدہ پٹھانی تھی تو کبھی کبھار زبان پھسل جاتی ہے، خاص کر غصے میں، اور ابھی مجھے تم پر بلا کا غصہ ہے۔ انتہائی تحمل سے جواب دیتی وہ اختتام میں دانت کچکچا گئی۔ باورچن ہو، کبھی مربع کبھی دم پخ۔ مقدم جو پرسکون بیٹھا اس کا جواب سن رہا تھا، استہزائیہ بولا۔ قبل اس کے روما کوئی تڑخ جواب مقدم کی شان میں پیش کرتی کب سے خاموشی سے سادے ان دونوں کی جانب دیکھتے ایوب صاحب بول اٹھے، خاموش ہو جا تم دونوں، یہ وقت ایسا نہیں کہ ایک دوسرے پر لفظوں کی گولہ باری کی جائے، جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، وگرنہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ایوب صاحب کا لہجہ کرخ تھا۔ مقدم نے نظریں روما کے سرخ چہرے سے ہٹائیں، جو کہ ایک مشکل امر تھا، جبکہ روما وہاں لب باہم سختی سے بھیج گئی۔ کیسا حل؟ آپ نے مجھے منسٹر کے گھر سے وہ فائل لانے کا کام سونپا تھا جس میں اس کے تمام کالے کرتوت درج تھے۔ میں نے وہ کام مکمل کیا، اب اس کام کے عوض کے آگے اپنا وعدہ مکمل کریں، مجھے رہا کریں۔ مقدم نے اپنا دامن صاف کیا تھا، جبکہ روما بیچ اتاب کھاتی رہ گئی۔ محترم، منسٹر کے بھتیجے کو جو مغوی بنا لائے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایوب صاحب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ خیالات تو نیک نہیں، خیالات جان ہیں، اور وہ۔ مقدم کی نظریں پھر بے لگام ہوئی۔ روما کی حسین صورت پر ایک گہری نگاہ ڈالتے وہ بے اختیار زمینی لفظوں کا استعمال کر گیا، اور روما جو تیش سے سلگ رہی تھی، مقابل کے ان لفظوں کی بدولت اپنے آرے سے سینک نکلتی محسوس کر کے، جبکہ مقدم میں گہری نگاہ اس پر ڈالتے اپنے اس بے اختیاری پر خود کو کوستا اپنی آنکھیں مودے تخت کی سطح سے سر ٹکا گیا۔ نکاح کرنا ہوگا۔ چند ساتھ خاموشی کا سہارا لینے کے بعد ایوب صاحب سنجیدگی سے کہتے مقدم کے ساتھ ساتھ روما کے سر پر بھی بم پھوڑ گئے۔ مقدم کی آنکھیں پٹ سے واہ ہوئی، جبکہ روما کی مارے صدمے سے پھیلی۔ شرم کریں ایوب صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، سینے میں نہ جانے کیوں تیش و جلل کا طوفان سا بیدار ہوا تھا۔ شرم تم کرو مقدم، میں اپنے نہیں تمہارے اور اس کے نکاح کی بابت بات کر رہا تھا۔ ایوب صاحب نے گڑگڑاتے وضاحت دی۔ او اچھا، کیا؟ مقدم کے جلتے دل کو ٹھنڈک ملی تھی، اس طرح سوات میں ہلایا، لیکن جو ہی ان کے لفظوں کا مفہوم سمجھ آیا وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ ہاں، ایک یہی حل اور راہ میرے پاس ہے، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ مقدم، یہ لڑکی جان چکی ہے تمہارا میرا نام منسٹر کے گھر کی گئی چوری سے، اسے نہ آزاد کیا جا سکتا ہے نہ مغوی یہاں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو یہ تمہاری پابند رہے گی۔ ایوب صاحب واقف تھے ان کا یہ فیصلہ دو پرسکون زندگیوں میں تلاطم مچا دینے والا تھا، لیکن یہی آخری راہ بچی تھی۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ میں روما افتخار کسی کی پابند رہوں گی۔ میں یہاں سے جاتے ہی سب کچھ چچا سائیں کو بتاتے تم دونوں کی زرگت بناؤں گی۔ وہ جو صدمے اور استعجاب میں ڈوبی کسی غیر کے ہاتھوں اپنی زندگی کا اس قدر بڑا فیصلہ ہوتا دیکھ رہی تھی، ہوش میں لوٹتے گھر چی۔ غلط فہمی نہیں، یقین ہے مجھے۔ ظاہر ہے تم نہیں چاہو گی کہ تمہارے چاچا سائیں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ تم نے ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو کر۔ ایوب صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دھمکا گئے تھے۔ روما کی رنگت تیزی سے سپید پڑی، دل زوروں سے دھڑکا۔
وہ واقف تھی کہ اگر یہ خبر ریاض صاحب تک پہنچی تو وہ نہ صرف اسے تلخ و زہریلے لفظوں اور مار کا نشانہ بنائیں گے، بلکہ اس ننھی جان کو بھی، جب اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ بہتر اسی میں ہے کہ نکاح کرو مقدم سے، تمہیں پھر بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا، اور اگر تم نے پھر بھی کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو یہی خبر نکاح نامے کے ساتھ منسٹر تک پہنچائی جائے گی۔ ایوب صاحب عمر شناس تھے، اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ سمجھ گئے تھے کہ ان کا پھینکا گیا پتہ کارآمد ہے۔ جواب دو لڑکی، ہاں یا نہ۔ ایوب صاحب نے پشت پر ہاتھ باندھے، روما کی سبز آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ سر جھکائے اس نے اپنے لب کچلے، نگاہوں کے سامنے ایک معصوم چہرہ ابھر آیا۔ راضی ہوں۔ انکار کا کوئی جواز چھوڑا کہاں ہے؟ سر ہنوز جھکائے ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کرتے اس نے اپنی آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پانے کی صحیح کی تھی۔ مقدم جو خاموش کھڑا اس کے بدلتے تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا، لب باہم سختی سے بھیج گیا۔ یہ لڑکی گز بھر زبان استعمال کرتے ہوئے بھی پسند نہ آئی تھی، اور اب یوں بے بس بھی۔ شاباش، مجھے تم سے ایسی عقل مندی کی امید تھی، اور تمہارے پاس تو یوں بھی انکار و انحراف کا حق نہیں۔ ڈکیتی کے کیس سے رہائی تو ہوئی نہیں، اس پر متضاد اغوا کا کیس، جاؤ قاضی صاحب کو لیا۔ ایوب صاحب روما سے مخاطب ہوتے مقدم کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو ان کے لفظوں پر مٹھیاں بھیجے سر کو خم دیتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ اب ایوب صاحب نگاہوں میں مشفقانہ تاثر لیے روما کو دیکھ رہے تھے، جو خاموشی خود پر تاریکی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چلے۔ اپنی کلائیوں پر سختی سے بندھی رسیوں کی بدولت آئے سرخ دھبوں پر ایک چور نظر ڈالتے وہ ہنوز قوت بصارت سے محرومیت کا ڈرامہ کرتے کمرے میں موجود اپنے نزدیک کھڑے مقدم سے گویا ہوئی۔ کہاں؟ مقدم کا لہجہ سرسری تھا، جبکہ زیرک نگاہیں روما کے حسین چہرے پر جمی اس کا اتار چڑھاؤ بھانپ رہی تھی۔ کیا مطلب کہاں؟ نکاح ہو گیا، اب اپنے وعدے کے مطابق مجھے واپس گھر چھوڑ کر آؤ۔ روما اس کے سوال پر تل ملا اٹھی تھی۔ صبح دیکھیں گے۔ مقدم ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند اس کی بات نظر انداز کرتے قدم آگے بڑھا گیا۔ ایک تو جب وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتا تھا، دل زوروں سے شور مچاتے اسے سخت جھنجھلاہٹ اور خوف میں مبتلا کر جاتا تھا۔ اس پر تضاد نکاح کے بعد سینے میں جاگتا ملکیت کا احساس۔ ارے ایسے کیسے؟ اور روما اسے یوں واک آؤٹ کرتا دیکھ اس کا بازو جکڑے اس کا رخ اپنی جانب پلٹتے تقریباً چیخے تھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے آپ کو اس قدر جذباتی بن کا مظاہرہ کر دینے پر کوس گئی۔ اگر مقابل حقیقت جان گیا تو؟ ارے بالکل ویسے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ مقدم اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اس کے ہی انداز میں گویا ہوا۔ روما نے دانت یوں پیسے مانو دانتوں کے بیچ مقدم کی گردن ہو۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو کالے چور۔ وہ اس کے حلیے اور کارنامے کے سبب سیخپا ہوتے اسے لقب دے گئے، تمیز سے۔ مقدم کے ماتھے پر بل امڑ آئے، گو کہ اپنا یہ لقب اسے خاصا پسند آیا تھا، لیکن جتائے کون، بتائے کون؟ او، چور کو چور بولا تو برا لگ گیا؟ روما کے ہاتھوں مانو اس کی دکھتی رگ آنچ سمائی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے چھڑانے والے انداز میں بولی۔ مقدم کے لبوں کے کونے مدھم مسکان میں ڈھلے، جسے جلد ضبط کرتا وہ چہرے پر غضب ناکی سجا گیا۔ لڑکی، میں نے کہا تمیز سے۔ اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتا مقدم دبے دبے لہجے میں بولا۔ تمیز بیچ کر میں چنے کھا چکی ہوں کالے چور، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ کہاں ہے وہ پولیس والا مکار فریبی انسان جس نے مجھے اپنی جال سازی میں پھانستے تمہیں میرے سر پر مسلط کیا؟ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا مقدم کی اس جسارت پر، لیکن پھر بے تڑخ گویا ہوتے وہ اب کی بار مقدم کو حقیقتاً تیش دلا گئی تھی۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں روما، تمیز کا مظاہرہ کرو۔ مقدم کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں کروں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ ترکی بترکی جواب دے ہی رہی تھی کہ مقدم ضبط کھوتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ روما کی آنکھیں تحیر کے سبب آخری حد تک پھیلی، دل بلیوں کی مانند سینے میں اچھلا، جبکہ وجود سن ہوا۔ نہ وہ مزاحمت کر پائی، نہ اس کا دہکتا لفظ برداشت، جبکہ مقدم یوں ایوب صاحب کے لیے اس کے استعمال کردہ لفظوں پر بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے لبوں کا نرم لمس اور سانسوں کی مہک خود میں اتارتا مدہوشی میں ڈوبا، لیکن اسے یوں ساکن اور اس کے سانسوں کی مدھم ہوتی رفتار دیکھ وہ اسے جلد آزادی بخشتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کی بکھری سانسوں میں گہرا سانس بھر گیا۔ روما کے لبوں پر کف لگا تھا، مقابل کے دور ہو جانے پر وہ بے ساختگی کے عالم میں اس کے بازو جکڑ گئے، قدموں سے جان جو نکال لے گیا تھا مقابل۔ یہ افتاد اس کے لیے غیر متوقع اور حد درجہ بے یقین کر دینے والی تھی۔ اسے اب تک اپنے لبوں پر اس کے دہکتے لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے روم روم میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔
امید کرتا ہوں اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا کر سکتا ہوں میں۔ مقدم کے مبہم لہجے میں دریافت کرنے پر وہ جھکی پلکیں اٹھائے اس کی جانب دیکھ گئی۔ مقابل کی سیاہ نگاہوں میں شریر پن دیکھتے اس کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ وہ تادیر ان نگاہوں میں دیکھنے کی سکت نہ پاتی فوراً چہرہ جھکائے اس سے دوری بناتے اپنے بھاپ چھوڑتے آرس پر ہاتھ رکھ گئی۔ بے فکر ہو کر سوچا، صبح ہونے میں چند گھنٹے بھی باقی ہیں، میں تمہیں تمہارے چاچا کے جاگنے سے قبل چھوڑ آؤں گا۔ اس کی دوری بنانا مقدم کو ناگوار گزرا تھا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ روما جو مقابل کی سرزد کی گئی بے باکی کی بات کچھ کہنے کے قابل نہ رہتے دزدیدہ نظروں سے مقدم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ بھونچکا سی گئی۔ کچھ کہنے کو لب واقعی، لیکن پھر یاد آئی کہ وہ تو اندھی ہے۔ پہلی بار اسے اپنے بولے کے جھوٹ پر افسوس ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہا روما؟ میں کیسے اسے بتاؤں کہ میں اسے یوں برہنہ ہوتے دیکھ سکتی ہوں؟ لب دانتوں تلے کترتے روما من ہی من میں خود سے مخاطب ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی اور لب یقینی سے واہ۔ مقدم صاحب نہ صرف اپنے تن سے شرٹ جدا کر چکے تھے بلکہ پینٹ بھی۔ روما کے بدن کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا، جبکہ آنکھیں باہر ابلنے کو بےتاب تھیں۔ بے یقینی کے زمرے سے نکلتی وہ ہوش میں لوٹتی اس دل دوز منظر کی تاب نہ لاتی ایک چیخ کے ساتھ رخ پلٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مقدم اس کے یوں چیخنے پر گڑبڑاتے اپنی پینٹ کی زپ بند کرتا مستفسر ہوا۔ کچھ نہیں، وہ میں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھ لیا۔ روما کا لہجہ لڑکھڑایا۔ لیکن تم تو دیکھ نہیں سکتی۔ مقدم اب سینڈو پہن رہا تھا۔ روما نے آنکھیں بیچے خود کو ڈھیروں سلواتے سنائے۔ میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن تصور تو کر سکتی ہوں نا، روما نے بہانہ گھڑا۔ حیران کن، اندھے لوگ بھی تصور کر سکتے ہیں؟ مقدم کا لہجہ متعجب تھا۔ روما ہنوز پیٹھ موڑے اسبات میں سر ہلاتے فوراً بیڈ کی جانب بڑھتے کروٹ کے بل لیٹتے بمشکل اندھے پن کے ڈھونگ کرتے ہاتھوں سے کمفرٹ ٹٹولتے سر تک تان گئے۔ آنکھیں بند کی کہ مقدم کی شبیہ ذہن کی سکرین پر ابھرتے اسے جھرجھری بھرنے پر مجبور کر گئی۔ لا حول ولا قوہ تھا۔ یہ کالا چور نہیں، یہ واہیات چور ہے، واہیات۔ بےہودہ شخص۔ کپڑے واش روم میں پہنے جاتے ہیں لیکن یہ عجوبہ کمرے میں بدلتا ہے، وہ بھی بنا کسی جھجک اور شرم کے زیر لب دھیمی آواز میں بڑبڑاتی۔ اب وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تو تمہیں نیند میں بڑبڑانے کی بھی عادت ہے؟ مقدم اس کی اس قدر جلد بازی پر گہرا مسکراتے اس کے بغل میں دراز ہوا۔ اور تمہیں بے شرمی کی؟ روما نے دو بدو جواب دیا، مگر آواز اس قدر دھیمی تھی کہ مقدم کی سماعتوں تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ کچھ کہا تم نے؟ مقدم نے کمفرٹر میں چھپے اس کے نازک وجود پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ کچھ نہیں کہا، خدا کا واسطہ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، روما نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ اس قدر مشقت سے اس نے اپنے ذہن سے اس دلدوز منظر کو جھٹکا تھا۔ مقابل بارہا اس سے مخاطب ہوتے اس کے ذہن کو پھر اسی منظر تک لے جانا چاہتا تھا۔ مقدم نے نچلا لب دان تلے دبائے اپنا گہکا ضبط کیا۔ مکر باز عورت۔ اس کے لبوں نے بنا آواز جنبش کی اور پھر اس چھوٹے سے کمرے میں دبی اس خاموشی اور اس خاموشی کو توڑتے سانسوں کی زیر و بم گونجنے لگے۔ روما نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر دراز پایا۔ سبز آنکھوں میں الجھن اور اجنبا لیے وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھتے اپنے بکھرے بال جوڑے میں سمیٹ گئی۔ میں یہاں کیسے اور کب آئی؟ کیا مقدم میری بے خبری میں مجھے؟ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی تھی۔ یہ سوچ اسے محجوب کر گئی تھی کہ مقدم اسے اپنے بازو میں بھرے یہاں تک لایا ہوگا۔ وہی مقابل کی گزری شب کی گئی جسارت یاد کرتے اس کے یاقوتی لب شرم کی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بے شرم انسان۔ نہ جانے کیوں اسے اس کا چھونا برا نہ لگا تھا، کراہیت نہ محسوس ہوئی تھی۔ البتہ کئی حسین احساسات اسے گھیر چکے تھے جنہیں سمجھنے سے وہ فی الحال قاصر تھی۔ دیدہ۔ دروازہ کھلنے اور پھر ایک ننھی چہچہاتی آواز سنتے وہ اندر آنے والے اس وجود کی جانب متوجہ ہوئی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ میرا شہزادہ۔ روما نے اپنی باہیں پھیلائیں اور 5 سالہ زیان اس کے سینے سے آن لگا۔ روما نے اسے سختی سے خود میں بھینچے اپنی رگوں میں پرسکون اترتا محسوس کیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے استفسار کیا۔ میں ناراض ہوں دیدہ آپ سے، آپ کل رات کہاں تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زیان نے ہونٹ لٹکائے ڈبڈبائی آواز میں اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ روما کی رنگت متغیر ہوئی،
सांस सीने में अटका। क्या तुमने चाचा को मेरे कमरे में ना होने के बारे में कुछ बताया था? जहन में उमड़ाता फौरी सवाल पूछा। जियान नफी में सर हिला गया। रोमा का सीने में अटका सांस बहाल हुआ। चाचा स्टडी रूम में थे, मेरे दरवाज़ा बजाने पे भी नहीं खोला। दीदा आप कहाँ थी? जियान ने सवाल दोहराया। रोमा के लबों में मुस्कान बिखरे। वादा करो तुम किसी को बताओगे नहीं। रोमा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा। जियान बिना पल की देर किए उसका हाथ थाम गया। रोमा से यूं ही अपने आगोश में भरे बेड पर दराज हुई। मैं एक जादुई दुनिया में थी जहाँ एक छोटा सा घर था और उसमें घर में एक शहजादा। रोमा ने सफ़ेद रेलिंग को तकते बात का आगाज किया। शहजादा तो महल में रहता है ना दीदा? जियान का सवाल बचा था। हाँ लेकिन ये गरीब शहजादा था ना। रोमा ने 10 तानों के इस दस्तूर को तोड़ा। जियान ने समझने वाले अंदाज में सर को खम दिया। एक गरीब शहजादा था जिसने मुझसे रूह का रिश्ता कायम करते मुझे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया था कि मैं मरते दम तक उसके नाम हूँ। रोमा ने एक जज्ब के आलम में कहा। क्या वो शहजादा हैंडसम था दीदा? जियान की निगाहों में सताइश उमड़ आई थी। रोमा के जहन की स्क्रीन पर मुकद्दम का वो पुरवजी चेहरा तस्वीर बनते उभर आया। दिल जोरों से धड़का। हाँ, बेहद। बेख्तियार उसके लबों से ये लफ्ज़ अदा हुए। मुझे भी उससे मिलना है दीदा। जियान ने फरमाइश की और रोमा का दिल सुकड़ कर फैला। न जाने मुलाकात कब होनी थी भी या नहीं, या यूं ही उसे तमाम उम्र उसके नाम के साथ गुजारनी थी। अगली बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं उसे तुमसे ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन अभी दीदा को अपने शहजादे की नाराज़गी दूर करनी है। सर झटकते कहती वो जियान के पेट पर गुदगुदी करते उसे हंसने पर मजबूर कर गई और उस कमरे की दीवार के कोने पर लगे कैमरे के जरिए यह हसीन मंजर देखता और रोमा का अदा किया गया एक एक लफ्ज़ सुनता। वो वजूद फरते मुसरत में डूबा कुर्सी की पुश्ते टेक लगा गया। सुर्ख पैरों को छूते गाउन को तरशीदा बदन की जीनत बनाए, भूरे बालों को खूबसूरत अंदाज में बांधे डायमंड ज्वेलरी सा रास्ता, वो हल्के मेकअप से नकोश को भारे चेहरे पर बुला के नगवारी और बेदिली सजाए उस पार्टी का हिस्सा बन बैठी थी जो रियाज साहब ने खासकर उसके लिए मुनक्कद की थी। उस पार्टी का असल मकसद रोमा को उसकी शख्स से मिलवाना था जिससे वो उसे मंसूब करना चाहते थे, दर हकीकत जिससे वो मुफाद हासिल करना चाहते थे। रियाज साहब के हमरा खड़े उस मखसूस शख्स की तमाम तर तवज्जो और हिस्सियात रोमा की जाने मबजूल थी, जबकि रोमा वो यहाँ होकर भी यहाँ न मौजूद थी। उसकी तमाम सोचें, उसकी तमाम हिस्सियात उस शख्स की ज़ात से जा उलझी थी जो इंतहाई कमरसे में उसका दिल का मकीन बन बैठा था। वो निकाह और वो एक शब न सिर्फ रोमा की ज़िंदगी बदल गए थे बल्कि उसके दिल की दुनिया भी। वो मुकद्दम को भुलाए न भूलते, खुद को घेरते उन अजब एहसासात का इदराक उन गुजरे 3 हफ्तों में कर चुकी थी और उस इदराक के बाद तो नामुमकिन सा था उसके लिए किसी और का साथ जीना। डांस करेंगी मेरे साथ मोहतरमा? यक वो शख्स लंबे डग भरता रोमा के नज़दीक आता उसके हाथ आगे बढ़ा गया और रोमा ने बेदिली से उसके बड़े हाथ को देखते इनकार बरतना चाहा कि उसकी नज़र रियाज साहब पर पड़ी। उन्होंने तंबी करती नज़रों का मरकज़ खुद को पाते वो तुअन व करहन अपना हाथ फरहाद नामी नौजवान के हाथ में देते डांस स्टेज की जाने बढ़ते कोने में खड़े स्याह लिबास में मलबूस मुकद्दम के सीने में आग लगा गई। लाइट्स मधम हुई और गीत की धुन बुलंद। रोमा ने फरहाद के धड़कते कदमों के साथ दिया और यक के बाद दीगर जोड़े भी स्टेज पर आते उनका साथ देने लगे, जिनमें एक जोड़ा मुकद्दम और एक गैरशनास लड़की का भी था। यकीनन वो लड़की पार्टी में मौजूद थी जो मुकद्दम की वजाहत से ज़ेर होते उसकी पेशकश कबूल कर गई। जितना सुन रखा था उससे ज़्यादा हसीन पाया तुम्हें। मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वर करूँगा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। फरहाद रोमा के कान के नज़दीक झुकते गोया हुआ। उनके अकब में मौजूद मुकद्दम ने दासबी से सब्र रखो, जल्द खुद को बदकिस्मत भी तस्वर करोगे। रोमा ने लबों पर जबरन मुस्कान सजा जवाब दिया। मतलब? फरहाद अचनबे में डूबा। लगता है चाचा साई ने तुम्हें हकीकत से आश्कार नहीं किया। रोमा के जहन में शरारत उमड़ आई थी और निगाहों में अलवही चमक। कैसी हकीकत? फरहाद के साथ साथ मुकद्दम भी मुतजस्सिस हुआ। यही कि मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में दिलचस्पी है, रोमा ने राजदारी से बताया, लेकिन बल्लाह मुकद्दम की जीरक समातों का जो उसकी उस गौहर अफशानी से फैज़याब हुई। मारी जलन और तैश उसके सख्ती से भींचेला मुस्कुराहट में ढले, जबकि फरहाद की रंगत मुतगैर हुई थी। मतलब तुम वो हो? फरहाद का लहजा मारे हुए यकीनी लड़खड़ाया। सही समझे शाहरुख खान की सस्ती कॉपी। मैं लेस्बियन हूँ।
وہی جسے عورتیں پسند ہوتی ہیں۔ اور روما اسے دوری بناتے اس کے ہی لب لہجے میں کہتی، دل ہی دل میں لاحول پڑ چکی تھی، جبکہ فرحات یوں وہاں سے رفو چکر ہوا تھا مانو گدھے کے سر سے سینگ۔ اوف خدایا، کیسے کیسے جھوٹ گھڑنے پڑتے مجھے چاچا سائیں اور ان کے شکاریوں سے بچنے کے واسطے۔ روما فرحات کو یوں فرار ہوتا دیکھ کہہ لگا گی، لیکن اگلے ہی پل اس کی کلائی ایک مضبوط شکنجے میں قید ہوئی اور مقابل ایک جھٹکے سے اسے پلٹتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ کالے چور! روما جو چیخنے کا ارادہ رکھتی تھی، خود کو گھورتے مقدم کو دیکھ بھی یقین ہوئی۔ وہ یہاں تھا، اس کے عین سامنے، اور شاید اس حقیقت سے بھی واقف ہو چلا تھا کہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ کیا تم نے مجھے مس کیا لٹل اینجل؟ مقدم نے اس کے کان کے نزدیک جھکتے گمبھیرتا سے کہا۔ روما کا وجود کپ کپایا، یہ سوچتے کہ میں حقیقت سے آگاہ اب ہو چکا ہوں۔ حیران و خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں پہلی ملاقات سے ہی آشنا تھا کہ تم دیکھ سکتی ہو۔ مقدم اسے خاموش دیکھ سکے، اس کے ذہن میں چلتے سوچ پڑتے جواب کو ہوا۔ روما کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلیں۔ مگر کیسے؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ مقدم خان کی زیرک نگاہ انسان کے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتی ہے لٹل اینجل۔ مقدم جواب دیتے اسے گنگ کرتا، ایک زیرک نگاہ باتوں میں مشغول ریاض صاحب پر ڈالتا روما کو اپنے سنگ لیتا تیز قدموں سے راہداری کی جانب بڑھا۔ روما کے کمرے میں داخل ہوتا وہ دروازہ بند کرتے اور روما کے پشت دروازے سے لگاتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ تو تمہیں لڑکیوں میں دلچسپی ہے؟ اور روما کو بدحواسی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی جانب دیکھے پا کر وہ گہرا سانس بھرتا مستفسر ہوا۔ روما جو اس کے اتنے دن بعد روبرو آ جانے پر دل کے منتشر ہوتی دھڑکنیں قابو میں لانے کی صحیح کرتے اس نے بنا پلکیں جھپکائے دیکھتی اپنے دید کی پیاس کو بجھا رہی تھی۔ اس پر متضاد اس حیرت میں گڑی ہوئی تھی کہ مقابل پہلے دن سے اس کا سچ جانتا تھا۔ اس سوال پر ہوش میں لوٹتے اسے گھور گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو کالے چور؟ کیا پھر سے چوری کا ارادہ ہے؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے وہ آنکھیں سکڑے گویا ہوئی۔ ایک بوجھ بھی ہلکا ہوا تھا کہ گو اب اسے مزید قوت بصارت سے محرومیت کا ناٹک نہ کرنا پڑا۔ بہت قیمتی شے چرا چکا ہوں، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی اور شے کی۔ اپنا چہرہ روما کے چہرے کے نزدیک لاتا وہ زمانویت سے بولا۔ روما کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مقابل کی سانسوں کی تپش کی بدولت اسے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ کہ کیا چرایا ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ استفسار کیا۔ مقدم کی لو دیتی آنکھوں میں مبہم تاثر ابھر آیا۔ تمہارا دل لٹل اینجل۔ اس کے حسین چہرے کو نظروں کا محور بنائے وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشیانہ کہتا اس کے کان کی لو چوم گیا۔ روما کی آنکھیں تعجب و تحیر سے پھیلی، جبکہ وجود پر لرزہ طاری ہوا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ بے اختیاری کے عالم میں مقدم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دونوں کے مابین دوری بنانی چاہی، لیکن ناکام ٹھہری۔ خوش قسمتی ہے میری، مقدم نے دو بدو جواب دیا۔ خیر، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں لڑکیوں میں دلچسپی ہے؟ روما جس کے لفظوں پر اپنے دل کی دنیا تہہ بالا ہوتی محسوس کر رہی تھی، اس کے سوال پر دانت پیس گئی۔ نہیں، میں نے جھوٹ کہا تھا، صرف اس شخص سے بچنے کے واسطے۔ مجھے محض ایک ہی شخص میں دلچسپی ہے، اور وہ شخص، وہ روانی میں کہتے تھمی تھی۔ اس قدر جلد وہ مقابل پر اپنے دل کی حالت آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ شخص یقیناً میں ہوں۔ مقدم پورے وثوق سے بولا۔ آخر کو اس کمرے میں لگے کیمرے کی مدد سے وہ اس لڑکی کا تنہائی میں کیا گیا اعتراف جو کئی بار سن چکا تھا، پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں کالے چور، غلط فہمی ہے تمہاری۔ نہ تم نے میرا دل چرایا ہے، نہ ہی تم وہ شخص ہو جس میں مجھے بلا کے دلچسپی ہے۔ ناک سے کوڑ کر کہتی وہ اسے پرزور دھکا دیتی اس سے دوری بناتے آگے بڑھی۔ مقدم نے سرت سے اس کی کلائی جکڑے اس کے پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ روما کی سانسیں بکھری، اپنے پہلو پر لپیٹتے مقدم کے کھردرے ہاتھوں کو ہدت بھرا لفظ محسوس کرتے۔ میں جان سے مار ڈالوں گا اس شخص کو جس کی جانب تمہارا رجحان ہے۔ تمہاری تمام تر دلچسپی، محبت، وفا سب میری نام ہونی چاہیے۔ وہ سوکھی لکڑی کی مانند پھر پر جل اٹھی تھی۔ روما کے لبوں پر مسکان بکھری۔ کمال شخص تھا، خود سے ہی جیلس تھا۔ اور تمہاری دلچسپی، تمہاری محبت، تمہاری وفا کس کے نام ہونی چاہیے؟ اور روما نے ترکی بدرکی سوال پوچھا۔ مقدم نے جھٹکے سے اسے پلٹتے اپنے روبرو کیا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ اس کا یہ حسین سراپا اور گلابی رنگ سے رنگے بھرے بھرے لب مقدم کے جذبات بیدار کر رہے تھے۔ وہ جھکتے اس کے لبوں کے کنارے اپنے لب رکھ گیا۔ روما نے آنکھیں زوروں سے بیچی۔ اپنا نام،
صاف گوئی کا مظاہرہ کیا مقابل کے لب اب اس کی تھوڑی چوم رہے تھے۔ اور اگر میں تمہارا نام نہ لوں تو؟ مقدم کے سوال پر روما پر چھائی تمام خماری طیش و کر میں بدلی۔ پھر مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے دیتے۔ اس بے نام رشتے کو ختم کرو۔ جذباتی لڑکی تھی، جذبات میں ان لفظوں کا چناؤ کر گئی جو مقابل کو جلا کر خاکستر کر گئے۔ مقدم نے جواباً اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑے اور روما نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے بے ساختہ بڑھانے والی سسکی ضبط کی۔ تم حسین لگ رہی ہو۔ اپنے دیے گئے نشان پر لب رکھتے وہ اس کی جانب سے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا بات بدل گیا۔ تم میری بات نظر انداز کر رہے ہو۔ روما تل ملا اٹھی تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ۔ تمہاری بات نظر انداز کر دینے کے ہی قابل ہے لٹل اینجل۔ مقدم نے اپنے سینے میں سر اٹھاتے طیش پر ضبط کرنے کی سعی کی۔ کیوں؟ آخر کیوں میری بات نظر انداز کر دینے کے قابل ہے مقدم؟ یہ رشتہ محض اس لیے جوڑا گیا تھا تاکہ میں تمہارا راز افشا نہ کروں۔ اس رشتے میں تمہاری کوئی دلی وابستگی تو نہیں شامل تھی؟ کیا ہے اس رشتے میں تمہاری دلی وابستگی شامل؟ اس سے خود سے دور جھٹکتے روما چیختے زوروں سے دھڑکتا دل لیے وہ سوال پوچھ بیٹھی جس پر اس کی محبت کی خوشیاں اور غم منحصر تھا۔ مقدم کو گہری خاموشی نے آن گھیرا تھا اور یہ خاموشی روما پر عذاب کی مانند تھی۔ تمہاری خاموشی مجھے میرا جواب دی گئی ہے کالے چور۔ اس رشتے کا کوئی انجام نہیں۔ یہ رشتہ بیچ منجھدار میں لٹکا رہے گا تاعمر۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، طلاق دے دو۔ یقین کرو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گی۔ کئی توقف کی جان لیوا خاموشی کے بعد روما نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے۔ سادانی آنکھ سے بہہ جانے والا آنسو بھی رگڑ کر صاف کر ڈالا اور اب اس کے یوں مطالبہ دہرانے پر مقدم اپنے طیش پر قابو نہ پا سکا۔ اسے پھر اپنی گرفت میں جکڑتے مکمل بے بس کرتے وہ اس کے لبوں پر اپنی لب رکھتا، اپنی رگوں میں اس کے الفاظوں کی بدولت بھرتے زہر کو سانسوں کے ذریعے اس میں منتقل کر گیا۔ روما لہجے بھر کے لیے جھٹ پٹائی، لیکن پھر خود کو مقابل کے رحم و کرم پر چھوڑتے اپنی آنکھیں موندے اس لمس کو محسوس کرنے لگی جو محبت کا روگ بنتے اس کے نس نس میں اترتا چلا گیا تھا۔ کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو لٹل اینجل؟ ایسے لفظوں کا انتخاب کرتے جو میری طیش کو دعوت دے جاتے ہیں۔ آئندہ ان رسیلے لبوں پہ بھی یہ لفظ سجا نہ دیکھو۔ اپنے اس چھوٹے سے ذہن کو آرام دو۔ اس رشتے کا آغاز ہو چکا ہے، انجام کیا ہونا ہے یہ جاننا فی الوقت تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اس کی سانسیں اچھی طرح خود میں جذب کرتا وہ اس سے 2 قدم کی دوری بناتی گہرا سانس بھرتے اسے تنبیہ کر گیا۔ میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح میرے دل میں تمہارے لیے احساسات ہیں، کیا تمہارے دل میں بھی انہی احساسات کا پہرا ہے جو انجام میں اس رشتے کا سوچ بیٹھی ہوں؟ کہ تمہاری سوچ بھی اس انجام تک رسائی پا چکی ہے؟ وہ آپا کھوتے کہتی وہ کر بیٹھی تھی جو کبھی نہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ اپنے دل کا حال عیاں کر بیٹھی تھی۔ مقدم کے لب مسرور سی مسکان میں ڈھلے۔ میں صدقے، سر جھکائے زیرِ لب کہتا وہ ہنسا تھا اور بلا شبہ اس کی ہنسی دلکش تھی کہ ایک پل کو طیش و اشتعال میں مبتلا اس کی بے باکی کے سبب بے حال روما بھی کچھ بھولے اس کی جانب دیکھے گئی۔ صحیح وقت آن لینے تو جان جاؤ گی مقدم خان کے دل کا حال، تب تک کے لیے کوئی بھی بے وقوفانہ قدم نہ اٹھانا لٹل اینجل۔ اور ہاں، اپنے چاچا سائن کے بھیجے کے تمام الو کے پٹھوں سے بات کرنا تو دور، ان کے ایک قدم قریب تک نہیں جاؤ گی۔ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اس سے وارن کر گیا۔ روما نے سینے پر ہاتھ باندھے استہزائیہ مسکان لبوں پر سجائے اس کی جانب دیکھا۔ جب تک تم 4 دیواری میں بنائے گے اس رشتے کا خلاصہ بھری دنیا کے سامنے نہیں کرتے، تب تک بھول جاؤ میں تمہاری کسی تنبیہ، کسی تلقین کو مانوں گی۔ اور تم یوں جب جیب میں آئے میرے نزدیک آتے مجھے یوں چھوئے گے کالے چور۔ بے شک میں تم پر اپنی دلی حالت عیاں کر بیٹھی ہوں، لیکن تب تک تمہارے ہر کال پر سر تسلیم خم کرتے تمہیں سر پہ نہ بٹھاؤں گی جب تک تم بھی جواباً مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ ایک ہی سانس میں کہتی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ وہ بعدہ وہ شخص اس کے لفظوں پر بھڑکتے پھر اس کی سانسوں میں تنگی لانے کا سبب بن بیٹھا تھا، جبکہ مقدم اس کے لفظوں اور پھر اس کی پھرتی دیکھ دانت کچکچاتا رہ گیا۔ باہر آؤ ذرا اور پھر کہو میں نے سنا نہیں۔ واش روم کا دروازہ بجائے مقدم نے کلس کر کہا، میرے سر پر 2 سینگ یا چہرے پر چیل لکھا نظر آ رہا ہے کالے چور، جو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، پیار سے تو چھوتے نہیں، جب دیکھو تب طیش میں آتے گلو کی طرح میرے ہونٹوں سے چپک جاتے ہو۔ منہ کے مختلف زاویے بناتے اپنے ہی بولے کے لفظوں کا اندازہ ہو جانے کے بعد کان کی لو تک سرخ پڑتے اپنا ماتھا پیٹ گئی، جبکہ مقدم کا تمام طیش جہاں کی مانند بیٹھا تھا، جبکہ لبوں پر تبسم بکھرا۔ اگلی ملاقات میں تمہیں پیار سے چھوتے تمہارا یہ گلا بھی دور کر دوں گا لٹل اینجل۔
جو باقی کا مظاہرہ کرتے وہ دروازہ کھولے دبے قدموں سے آگے بڑھتا ملک ولا سے نکلتا چلا گیا۔ وہ عقب میں موجود واش روم کے دروازے سے لگی اور روما اس کے لفظوں پر محجوب سی اس درد کو بھول بیٹھی جو اس کے سوال پر مقابل کی خاموشی سے سونپ گئی تھی۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ریاض ملک اپنے سامنے سرتانے کھڑی روما کو قہر بر نظروں سے دیکھتے گرچے روما نے تھوک نگلتے ان کے سرد وحشتناک تاثرات ملاحظہ فرماتے اپنے مزہمل کامتے وجود میں بچی تمام تر طاقت و ہمت مجتمع کرتے سینے میں سر اٹھاتے خوف پر قابو پایا کہ اب اگر وہ انحراف نہ برتتی تو شاید ہی پھر کبھی وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف بول پاتی۔ میں نہ فرہاد نامی شخص سے ملوں گی نہ اس سے شادی کروں گی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ بتاثر آواز میں گویا ہوئی۔ تم میرے خلاف جاؤ گی؟ مخالفت کرو گی؟ جانتی ہو نا کس قدر مفاد پہنچ سکتا ہے مجھے گورنر کا بیٹا ہے وہ۔ میرا سیاسی کریئر بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی زمینیں اور رقم بھی میرے حصے میں آئیں گی۔ ریاض صاحب بے یقین تھے روما کو یوں بغاوت کا تاج سر پر سجائے دیکھ۔ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں جس کے عوض آپ رقم اور زمینیں لیں۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جو اپنے فیصلوں کو لیتے خود مختار ہے۔ آپ کب تک مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے رہیں گے؟ کب تک مجھے اپنے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بناتے رہیں گے؟ مجھے گھٹن ہوتی ہے آپ کے اس گھر میں۔ آپ کو جائیداد چاہیے نا؟ میں دینے کو تیار ہوں، پر خدا را مجھے اور میرے بھائی کو جانے دیں۔ 5 سال کا غبار تھا جو آج نکلنے کے در پر تھا۔ وہ حلق کے بل چیختی اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ پائی تھی جو موتیوں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ زبان چلاؤ گی؟ میرے سامنے تن کر کھڑے ہوتے مجھ سے مخالفت برتو گی؟ اتنی ہمت چونٹی میں پیروں تلے کچل ڈالوں گا۔ یہ تمام جائیداد تو حاصل کر ہی لوں گا، لیکن تمہارے عوض جو مفاد مجھے حاصل ہوگا اسے کیسے چھوڑ دوں؟ بولو، کرو گی شادی؟ ملو گی فرحاد سے؟ ریاض صاحب مشتعل ہوتے اس کے نزدیک آتے اس کے بال پچھلی گردن سے مٹھی میں جکڑے اس کے چہرے پر در تھپڑ سیدھ کرتے دھاڑے۔ نہیں کروں گی شادی، نہیں ملوں گی اس سے۔ تم انسانی شکل میں چھپے حیوان ہو، حیوان۔ درد حد سے سوا تھا لیکن وہ ہنوز اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ حیوان ہوں میں؟ دکھاتا ہوں حیوانیت، ایسی حیوانیت جسے سہل نہیں کر پاؤ گی تم۔ اسے زمین پر دھکا دیتے وہ اپنی پیٹ میں لگی بیلٹ نکالتے اس پر وار کر گئے۔ روما کی دل دوست چیخ ملک ولا کے اونچے ستونوں سے ٹکرائی۔ ایک کونے میں تھر تھر کانپتا یہ منظر دیکھتا زیان اپنی بہن کو درد میں تڑپتا دیکھ بتابی کے عالم میں استکاتا اس کی پشت کو اپنے ننھے سینے میں چھپانے کی صحیح کرتا زاروں کا تار رو پڑا۔ چھوڑ دو پلیز، میری دیدہ کو مت مارو۔ کامتی معصومانہ آواز میں گزارش کی۔ چھوڑ دیتا اگر تیری بہن انکار کرتے میرے اندر کے جانور کو نہ جگاتی۔ بالکل ایسے ہی 5 سال قبل اس کے باپ نے کیا۔ جائیداد مانگی نہیں دی تھی، اسمگلنگ کا کام کرنے کی حامی مانگی نہیں دی تھی۔ پھر میں نے پتہ ہے کیا کیا؟ مار دیا اسے، قتل کر دیا اپنے ہی بھائی کو۔ اور پھر اس کی بیوی تیری ماں کو بھی۔ تیرے پیدا ہوتے ہی میں نے اس کا گلا گھونٹ ڈالا۔ کیا کرتا حقیقت جان گئی تھی کہ اس کے شوہر اور اپنے بھائی کا قاتل میں ہوں، اور اب تو بھی مرے گا اور تیری یہ بہن بھی۔ خدایا ان لفظوں سے بے رحمانہ اور صفقانہ لفظ بھی بھلا کوئی اور ہو سکتے تھے؟ یہ لفظ روما کے نزدیک سور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی روح تڑپ اٹھی تھی اس انکشاف پر۔ نہیں، اسے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ تم جو بولو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ ملنا ہے اس سے مل لوں گی، شادی بھی کر لوں گی۔ ریاض صاحب کی گرفت میں زیان کو دیکھ اور انہیں سینٹر ٹیبل سے گن اٹھاتے اس کے ماتھے پر رکھتے دیکھ وہ بے یقینی کے زمرے سے نکلتے زوروں سے نفی میں سر ہلا گئے۔ زیان پر آئی وہ 1 انچ برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی، کجا کہ اسے موت کے منہ میں جاتا دیکھنا۔ اب نہ تمہاری فریاد کام آئے گی لڑکی، نہ رضامندی۔ میں قتل کا اعتراف کر چکا ہوں اور تم دونوں کو زندہ رکھنا مطلب اپنے سر مصیبت مول لینا۔ ریاض صاحب تمسخرانہ کہتے انگلی ٹریگر پر رکھ گئے اور روما بھی بسی کے آخری نہج کو پہنچتے اپنی آنکھیں زوروں سے میچتے رب کے بعد اس شخص کو پکار بیٹھی تھی جو اس کے محرم کے رتبے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھا۔ اور پھر چند ہی ساتھ بعد زیان کے فلک شگاف چیخ کے ساتھ گولی کی تھڑتھڑاتی آواز خاموش ماحول میں گونجتے اعصابی جنگ میں مبتلا روما کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے۔ زیان! ایک زوردار چیخ کے ساتھ روما ہوش میں لوٹتے اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے تربتر وجود اور گہرے سانس بھرتے اس نے آس پاس دیکھا تو خود کو ایک نامانوس کمرے میں بیڈ پر دراز پایا۔
قبل اس کے وہ شور کی منزلیں طے کرتی، اس کے ذہن کی اسکرین پر وہ منظر آب و تاب سے جگمگایا جب زیان پر ریاض صاحب کے ان تانے کھڑے تھے۔ اس کا کلیجہ کٹ سا گیا۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اترتے دروازے کی جانب بھاگی۔ زیان زیان مجھے اسے بچانا ہے، مار ڈالے گا وہ۔ دوپٹے سے وہ برا وجود، بکھرے بال، زرد رنگت، آنسوں سے تر چہرہ اور ننگے پاؤں۔ اس وقت وہ اپنا آپ بھلائے سوز و گداز کے عالم میں اس ننھے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی متمنی تھی، جو اس کی دھڑکنوں کی ضمانت تھا۔ وہی تو تھا جس کے سبب اس نے خود کو زندہ رکھا تھا۔ رٹائی کا خول خود پر چڑھائے، ماں باپ کی جدائی کا غم تہ دل میں چھپاتے خود کو مضبوط بنایا تھا، محض اسے پالنے کے واسطے۔ روما کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ لاؤنج کے صوفے پر پریشان حال چہرہ لیے براجمان مقدم اسے یوں داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ اسے پکار بیٹھا، لیکن روما پر اس کی پکار کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ قبل اس کے وہ داخلی دروازہ پار کرتی مقدم ایک ہی جست میں اس تک آتا اسے اپنی گریفت میں جکڑ گیا۔ روما کہاں جا رہی ہو آخر؟ ہوش میں آؤ۔ اور روما مقدم کے جکڑنے پر زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا اٹھی۔ زیان میرا بھائی، وہ 5 سال کا ہے، 5 سال کا، بہت بہت چھوٹا ہے۔ وہ تو معمولی زخم نہیں برداشت کر پاتا، اسے وہ گولی مار ڈالے گا۔ وہ درد کیسے برداشت کرے گا؟ مر جائے گا نا۔ مجھے اسے بچانا ہے، مجھے زیان کو بچانا ہے، اپنے بچے کو بچانا ہے۔ وہ مجھے پکار رہا ہوگا، دیدہ کہہ رہا ہوگا۔ میں مر جاؤں، اگر اس سے کچھ ہوا مجھے جانے دو، خدا را مجھے جانے دو۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ زیان کی فکر اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ مقدم کو پہچان ہی نہ پائی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے انتہائی کرب سے کہتے وہ وہاں موجود ہر ایک شخص کا کلیجہ چھلنی کر گئی، جب یہ مقدم اس کی آنکھوں میں لہو تر آیا تھا۔ روما کا یہ حال دیکھ۔ روما میری بات سنو۔ مقدم نے اسے سنبھالنا چاہا، لیکن وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کیا سنو؟ سننے کا وقت ہے یہ؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم؟ میرا بھائی اس شیطان کی گرفت میں ہے، وہ اسے مار ڈالے گا۔ میرے ماں باپ کے بعد محض وہی تو ہے میرا اپنا۔ میں اسے یوں موت کے منہ میں جاتا دیکھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ پاتی۔ سنا تم نے؟ اس کی بے بسی اشتعال میں بدلی تھی۔ مقدم کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ پوری قوت سے چیختے مقدم کا ضبط آزما گئی۔ ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے زیان، ایک آنچ نہیں آنے دی تمہارے بھائی پر میں نے، بلکہ وہ شیطان جو پچھلے 5 سالوں سے تم پر بربریت کی داستان رقم کرتا آیا ہے، اس کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ مقدم ضبط کھوتا اس کے بازو جکڑے حلق کے بل دھاڑا۔ روما کا مزاحمت کرتا وجود ساکن ہوا۔ اس نے بے یقینی سے مقدم کی جانب دیکھا، جس نے اب اس کا رخ صوفے کی جانب کیا تھا۔ دیدہ؟ صوفے پر براجمان نم آنکھوں سے اپنی دیدہ کا یہ حال دیکھتا زیان اسے پکارتا دوڑتے اس تک آیا۔ زیان؟ اور روما مقدم کے آزاد کرنے پر گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے اپنی باہیں وا کر گئی۔ زیان اس کے سینے سے آن لگا اور اگلے ہی پل روما کی آہ وزاریاں وہاں گونجتے ہر ایک کی آنکھ نم کر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مارا تو نہیں تمہیں زیان؟ اس سے دور ہوتے وہ کبھی اس کا عارض چوم رہی تھی تو کبھی اس کے ہاتھ۔ میں ٹھیک ہوں دیدہ۔ مقدم بڑی نے مجھے آ کر بچایا اور پھر میں یہاں آ گیا اپنے ماموں کے پاس۔ زیان نے اس کے آنسو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتے اسے بتایا۔ زیان کے لفظوں پر روما کو ارد گرد کا احساس ہوا۔ ایک نظر اپنی جانب نم نگاہوں سے دیکھتے مقدم پر ڈالے اس نے صوفوں کی جانب دیکھا۔ وہاں ایوب صاحب کو دیکھتے اسے ادھیڑ بند نیان گھیرا۔ ایوب صاحب کے ہمراہ ایک عمر دراز خاتون، جبکہ 2 اس کی ہم عمر لڑکیاں بھی موجود تھیں، جن کی آنکھوں میں ٹھہری نمی چھلکنے کو بےتاب تھی۔ ماموں؟ روما کے لبوں نے دھیمی جنبش کی۔ ایوب صاحب اس کی یکٹک محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ اپنے گامتے ہاتھوں میں تھام گئے۔ میں تمہارا وہ بدقسمت ماموں ہوں روما، جو نام نہاد غیرت کا پرچم بلند رکھے تم سے دستبردار رہا۔ تمہاری والدہ میمونہ میری ایک اکلوتی بہن، جو تمہارے والد سے محبت کر بیٹھتے میری اور بابا کے لاکھ انکار کے بعد یہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ اسے سالوں سال ناراضگی اور خوف کی بڑھتی۔ میں نے اس سے حد تک کہ دل تڑپتا رہا، لیکن اس سے ملاقات نہ کی، لا تعلق رہا، ایسے جیسے وہ مر گئی ہو۔ حتیٰ کہ میں بدقسمت شخص اپنے باپ کی موت تک کی خبر اس سے نہ دے پایا۔ لیکن پھر ایک دن میری غیرت کا پرچم میرے قدموں میں آن گرا۔ تمہاری ماں اپنے مرنے سے قبل خط میرے نام کر گئی تھی، لیکن وہ خط مجھے ملا بھی تو کب،
اس کی وفات کے 5 سال بعد۔ خط کی فقط یہ 2 سطریں کہ میرے بچے اب آپ کی امانت ہیں، میرا کلیجہ چیر گئی۔ میں نے پھر اپنا ٹرانسفر اس شہر میں کروایا، ریاض ملک پر نظر رکھی۔ پھر معلوم ہوا کہ اس درندے نے تم دونوں کو ایک زندان میں مجرموں کی مانند قید کر رکھا ہے، اور یوں ریاض ملک کی بربادی کا خود سے عہد باندھا، ساتھ تم دونوں کو بحفاظت اپنے پاس لانے کا بھی۔ لیکن قسمت کی کرنی شاید کچھ اور ہی تھی۔ میرا بیٹا مقدم خان ریاض ملک کی بربادی کے کاغذ لانے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اٹھا لایا، اور جو فیصلہ میں ایک عرصے بعد لینا چاہتا تھا وہ اسی وقت لے گیا۔ تمہارا اور مقدم کا نکاح کروا بیٹھا، اور آج تو یوں بھی احتساب کا دن تھا۔ سچ شکر بر وقت ملک ہاؤس پہنچتے میں تمہارے ساتھ ساتھ زیان کو بھی بچا پایا۔ جو گولی کی آواز تم نے سنی تھی وہ گولی مقدم کی گن سے چلی تھی اور ریاض ملک کے سینے میں داغی گئی تھی۔ ایوب صاحب تمام حقیقت سے اسے روشناس کرتے خاموش ہوئے تھے، اور روما وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ بچی تھی۔ تو کیا اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا؟ اسے مخلص رشتے پھر ملنے والے تھے۔ مارے شکر وہ ایوب صاحب کے ہاتھ چومتے اپنی آنکھوں سے لگا گئی۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں۔ اگر آپ آج نہ ہوتی اور زیان کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ مقدم کو تڑپا گئی تھی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے پہلو بدلتا رہ گیا۔ اسے کیسے میں تم دونوں کو کچھ ہونے دیتی؟ ایسے کیسے میں تم دونوں کو کچھ ہونے دیتا؟ میری بہن کی امانت ہو تم۔ ایوب صاحب نے ان دونوں کو سینے سے لگایا، اور ان کا ہزار ان کی خوشبو روما کو میمونہ بیگم کی یاد دلا گئی۔ چچا سائیں کا قتل؟ روما نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ انکاؤنٹر ہوا ہے اس خبیث شخص کا، اس کے خلاف تمام ثبوت میڈیا تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ وہ ملک کا غدار اس ملک کی روٹی کھاتے یہی چھید کر رہا تھا۔ جواب مقدم کی جانب سے موصول ہوا۔ اب بس بھی کریں آپ، ہمیں بھی تو ملنے کا موقع دیں، انیکا بیگم خفگی سے بولی۔ ایوب صاحب مسکراتے روما اور زیان کو اپنے ساتھ لیتے ان تک آئے۔ میں تمہاری مامی پلس ساس بھی کہہ سکتی ہوں، چاند کا ٹکڑا ہو تم جیسے فرش پر میرے بیٹے کے لیے اتارا گیا۔ انیکا بیگم اس کی بلائے لیتی تعریفی کلمات ادا کرتی اس کی رنگت سرخ کر گئی۔ مقدم نے گہری نگاہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے اپنی دھڑکنوں میں تو غیانی سی برپا ہوتی محسوس کی۔ اور ہم آپ کی کزنز پلس نندے، میں آئمہ اور آئینہ، ہم دونوں جڑواں ہیں بھابھی۔ آئینہ نے اپنا اور اپنی جڑواں بہن کا تعارف دیا۔ اختتام میں لہجہ راستانہ تھا۔ روما مسکراتی ان سے بغلگیر ہوئی جو اب اسے لیتی صوفے پر براجمان ہو چکی تھی۔ ویسے ہمارے چنگیز خان کا بدل جانا کچھ غلط نہیں بھابھی ہے ہی اس قدر حسین۔ اب معلوم ہوا موصوف نکاح کے بعد کیوں اتنا سوتے تھے، اتنا کھاتے تھے اور اتنا ہنستے تھے۔ نکاح سے قبل تو دور دور تک مسکان کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مقدم نے بہن کو اپنا بھانڈا پھوڑتے دیکھ گھورا تھا۔ محبت کر بیٹھے تھے نا باؤلی، موم کو بتایا تو تھا انہوں نے کہ فائل چوری کرنے گئے تھے اور دل دے آئے تھے۔ آئرہ نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے مزید راز افشاں کیے۔ روما نے جھکی نظریں اٹھائے مقدم کی جانب دیکھا جو لب بھیجے سرخ رنگت لی اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اب یہ سرخیاں تیش کے سبب گھلی تھیں، رنگت میں یا شرم کے باعث وہ ناشنا تھی، جبکہ روما کا دل پسلیوں سے سر توڑنے لگا۔ وہ ایک چبھن اور خلش جو دل میں رہ گئی تھی کہ مقابل اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اب جا کر دور ہوئی تھی۔ یہ جاننا تھا کہ مقابل بھی اس کے لیے احساسات رکھتا ہے۔ مغروریت کا تاج اس کے سران سجا تھا، اور کیوں نہ غرور کرتی وہ اس کا محرم اس سے محبت جو کرتا تھا۔ لیکن یہ تو چور تھے نا ماموں، مجھے اغوا کرنے سے قبل ڈکیتی بھی کر چکے تھے۔ آپ پھر کیسے ایک چور سے میری شادی کر سکتے ہیں؟ بے شک وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جتاتی نظروں سے مقابل کو دیکھتے وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹتی ہونٹ لٹکائے گویا ہوتی مقدم کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ایوب صاحب کا اونچا کہکا لاؤنج میں گونجا۔ ایس ایچ او کے عہدے پر فائز نے برخوردار، اور ڈکیتی انہوں نے میری پسندیدہ گاڑی کی تھی، جس درخت پر مارتے وہ اس کے پرزے الگ کر گئے تھے۔ ایوب صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کیا؟ روما نے لفظ کیا کو زور سے زیادہ کھینچا۔ ہاں، باقی تفصیل میں تنہائی میں سمجھاؤں گا۔ مقدم اس کا انداز اپنائے لفظ ہاں کو لمبا کرتے اس تک آتے اب ایک ہی جست میں اسے اپنے باہوں میں بھر گیا۔ روما اس افتاد پر سٹ پٹا اٹھی۔ کہاں لے جا رہے ہو بڑی؟ میری دیدہ کو، ضیاء نے معصومہ سے استفسار کیا۔ تمہیں جلد ماموں بنانے کے واسطے اپنے کمرے تک لے جا رہا ہوں۔ بے باکی اس کی ذات کا خاصہ تھی، اور روما کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ وہ سب کے سامنے مقابل کو لفظوں پر خفت کا شکار ہوئی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟
جناب مقدم سب کی شوخ نظریں نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی کالے چور؟ وہ سب کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ مقدم اسے کمرے تک لاتے بیڈ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جب روما چیختے اس کے سینے پر ننھے ہاتھوں سے وار کر گئی۔ جواباً مقدم اسے بیڈ پر دراز کرتا اس پر حاوی ہوا۔ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی بہو کی گئی بک بک ان کے بیٹے کا ضبط آزما گئی ہے اور اب وہ اسے سزا دینے والا ہے۔ مقدم نے روما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے بیڈ سے لگائے۔ روما اس کی آنکھوں میں تیرتے پیام اور اس کے انداز بھانپتے جان چکی تھی کہ وقت وصل نزدیک آن ٹھہرا ہے۔ اسی سبب تھوک نگلتے خود کو تیار کر گئی۔ کیا تمہیں میری بک بک پسند نہیں آتی کالے چور؟ مسمسی شکل بنائے دریافت کیا۔ مقدم کو لگا اس کا دل اب سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس شکل پر کون نہ فنا ہو؟ زہریلا بڑبڑاتا وہ اپنی ناک روما کی ناک سے جوڑ گیا۔ تمہاری اسی بک بک نے تو مجھے تم پر فریفتہ کیا ہے لٹل اینجل، اور اب میری آنے والی زندگی بھی اسی بک بک کے سبب خوشگوار رہے گی۔ محبت پاش لہجے میں کہتا وہ اس کا ماتھا عقیدت سے چومتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اپنی اور اس کی سانسیں ایک کرتا، اسے اپنی ذات میں گم کر گیا۔ جلد دو محبت کے دیوانے دنیا مافیہا سے بگانے ایک ایسے سفر کو نکل پڑے جہاں محض آرام ہی آرام تھا۔ ختم شد۔